بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے رات کے سناٹے میں اپنی آنکھوں کو چھپاتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے بات کی ہو، بغیر آواز کے، بغیر لفظوں کے، صرف آنسوں کے ساتھ؟ اور پھر تم نے دل میں سوال کیا ہو، یا اللہ، میں اتنا رو رہا ہوں، اتنی دعائیں کر رہا ہوں، پھر بھی تو دیر کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال بہت عام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے نا، وہ صرف وہی جانتا ہے جس نے خاموشی سے سجدے میں اپنا دل توڑا ہو۔ اللہ دیر کرتا ہے، لیکن اللہ غافل نہیں ہوتا۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے وقت کو اپنی گھڑی سے ناپتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دعا مانگی اور فوراً قبول ہوگی، آنکھ اٹھی اور مسئلہ ختم ہو گیا، دل چاہا اور تقدیر بدل گئی۔ لیکن اللہ وہ رب ہے جو انجام کو دیکھتا ہے، جو دلوں کے اندر چھپے زخم جانتا ہے، جو تمہارے کل کو تمہارے آج سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ کہ جس چیز کے لیے تم آج رو رہے ہو، اگر وہ فوراً مل جاتی تو شاید تم کل ٹوٹ جاتے۔ کبھی غور کیا، ماں جب بچے کو دوائی دیتی ہے اور بچہ روتا ہے تو ماں خوش نہیں ہوتی، لیکن ماں دوائی روک بھی نہیں لیتی۔ بچہ سمجھتا ہے ماں مجھے تکلیف دے رہی ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ تکلیف اسے شفا دے گی۔ بالکل ایسے ہی اللہ بعض اوقات ہماری دعا کو روک لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تم تیار نہیں ہو۔ تم کہتے ہو یا اللہ بس یہ ایک چیز دے دے، اس کے بعد میں صبر کر لوں گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ چیز ابھی مل گئی تو تم شکر نہیں، غفلت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر نہیں، اللہ تمہیں سنوار کر دینا چاہتا ہے۔ تمہاری خاموش آنکھوں کی دعا وہ دعا ہے جو فرشتے بھی حیرت سے لکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو آواز میں نہیں، وہ دل میں ہوتی ہے، اور دل کی دعا اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ تم نے کبھی یہ محسوس کیا کہ بعض دفعہ تم کچھ مانگتے نہیں اور آنسو خود بہنے لگتے ہیں؟ وہ آنسو دراصل وہ دعا ہوتی ہے جس کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ لفظ نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس وقت سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہو۔ اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارے دل کا تعلق صرف اسی سے جوڑ جائے، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو، اس پر بھروسہ کرو، اپنی کمزوری مان لو۔ کبھی سوچا، اگر ہر دفعہ دعا قبول ہو جاتی تو انسان کبھی سجدے میں روتا، کبھی اللہ کو دل سے یاد کرتا، کبھی اپنی عاجزی پہچانتا؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ بعض دعاؤں کو روک کر رکھ لیتا ہے تاکہ تمہارا دل اس کے در پر ہی جھکا رہے۔ اللہ کی خاموشی انکار نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے، یہ تیاری ہوتی ہے، یہ تمہارے ظرف کو بڑھانے کا عمل ہوتا ہے۔ تم صبر سیکھتے ہو، تم توکل سیکھتے ہو، تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھتے ہو، اور جب تم اس مقام پر پہنچ جاتے ہو جہاں تم کہہ سکو، یا اللہ، اگر تو نے دیا تو بھی شکر، نہ دیا تو بھی شکر، بس تو راضی رہے، تو یقین کرو اسی لمحے اللہ کا فیصلہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اللہ رونے سے نہیں، رضا سے خوش ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، یہاں دیر بھی امتحان ہے، انتظار بھی امتحان ہے، خاموشی بھی امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں اللہ پر شک نہیں کرتا، اللہ اسے ایسے عطا دیتا ہے جو اس نے کبھی مانگی بھی نہیں ہوتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، نہیں، اللہ تو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اسے آزمائشیں زیادہ ملتی ہیں، اور آزمائش سزا نہیں، اعزاز ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ اس دل کو کبھی نہیں توڑتا جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ دل کو جھکا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، لیکن توڑتا نہیں۔ تمہارے آنسو اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ ہر آنسو یا تو گناہ مٹا دیتا ہے، یا درجے بڑھا دیتا ہے، یا آنے والی نعمت
کو قیمت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے صبر کرو، دیر کو انکار مت سمجھو، خاموشی کو دوری مت سمجھو۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں جانتا ہے تم سے بھی زیادہ۔ اور جب اللہ دے گا نا تو ایسے دے گا کہ تم کہو گے یا اللہ اگر یہ پہلے مل جاتا تو میں اتنا مضبوط نہ بنتا۔ بس اس پر یقین رکھو، کیونکہ تمہاری خاموش آنکھوں کی دعا اللہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ بے شک امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔